قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہم تو یہی جانتے تھے، ساری عمر بچپن میں بھی یہی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آج بھی بچوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ کیا یہ بات سائنسی طور پر درست ہے یا سائنسی طور پہ غلط ہے؟ اور اگر یہ بات سائنسی طور پہ درست ہے تو پھر کیا ہم اپنے بچوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں؟ اور کیا ہمیں ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے غلط تعلیم دی؟ تو اس موضوع پر تھوڑی سی بات چیت کرنے کے لیے آئیے آج کی پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کیجیے۔ یہ سورہ شمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس میں اللہ ابتدا کرتا ہے قسم سے، اور سب سے پہلے سورج کی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے والشمس وضحاها، اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اس کی ضوء کی قسم، اس کی برائٹنس کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے چاند کی اور فرماتا ہے چاند کی قسم، اور جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چل نکلے، والقمر اذا تلاها، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چل نکلے، when it starts moving behind the sun, when it follows the sun۔ اب یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، اور یہ مسائل ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے پیدا کردہ ہیں۔ میں صرف پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کی بات نہیں کر رہا، میں ورلڈ اوور یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ غیر مسلمین اعتراض یہ کرتے رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ایرر ہے قرآن میں، کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ چاند the way it has been classically understood, the way it has been understood previously، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، سورج کے گرد نہیں، جبکہ اللہ قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ چاند جب فالو کرتا ہے سورج کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ سورج کو فالو کر رہا ہے چاند۔ یہ تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ نہیں ہے کہ چاند سورج کے گرد گھومتا ہے، چاند گھومتا تو زمین کے گرد ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چاند سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اللہ کہتا ہے چاند سورج کو فالو کرتا ہے۔ اگر آپ قدماء کی تفاسیر اٹھا کے پڑھیں، جو شروع کے جو مفسرین ہیں جیسے امام طبری ہو گئے، تو انہوں نے یہ تشریح کی اس آیت کی، ظاہر ہے جو سائنٹیفک انفارمیشن اس وقت اویلیبل تھی اس کے مطابق تشریح کرنی تھی، تو انہوں نے یہ تشریح کی کہ چونکہ چاند سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، ریفریکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ تو ان اے وے یہ میٹافوریکل سینس میں ہے، استعارتاً ہے، کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں قرآن شریف میں کہ چاند سورج کی روشنی مستعار لیتا ہے۔ پھر کچھ قدماء نے اس کی یہ تشریح بھی کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند بھی اس کو فالو کرتا ہے۔ سائنٹیفکلی بہرحال یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، خود ہی جج کر سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ کتنی فیکچول باتیں ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ اللہ قرآن میں خود ہی فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے عن قریب دکھائیں گے، جلد ہی دکھا دیں گے، حتی یبین لہم انہ الحق، ہم سائنس انہیں کھول کھول کر دکھا دیں گے، ہم ان پر اپنی حقیقتیں منکشف کرتے ہوئے حق متحقق کر دیں گے۔
یہاں تک کہ ان کے لیے یہ حق واضح ہو جائے گا۔ تو سنریہم، یہ سین جب آ گئی نریہم سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان قریب، یعنی ان فیوچر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود یہ بتاتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ سائنٹیفک ترقی کے تھرو، سائنسی ترقی کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بتدریج آہستہ آہستہ مختلف ادوار میں نئی چیزیں ڈسکور کرے گا، فی الآفاق، اس جہان میں، وفی انفسہم، اور اپنے اندر بھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈیکل سائنس ہے اس نے کتنی ترقی کی ہے، اور انسان کے اندر جو جہان چھپا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آشکار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا آؤٹ ورڈلی جہان ہے، یہ جو عالم ہے پورا، یہ جو ہماری یونیورس ہے اور عالمین ہیں، بہت سی دنیایں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رب العالمین، دنیاؤں کا بادشاہ۔ تو واللہ عالم، وہ دنیایں جو ہمارے عالم سے ہٹ کے ہیں، جو دوسرے عالم ہیں، وہ فزیکل سینس میں اللہ فرما رہا ہے پیرالل یونیورسز ہیں، کیا ہم ان حقیقتوں کو تو نہیں جانتے، لیکن آہستہ 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 سائنسی ترقی ہمیں اس لیول پہ ضرور لے آئی ہے کہ ہم کم از کم اپنی دنیا سے کچھ روشناس ہو پائے ہیں، اپنے جہان سے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم ایک گیلیکسی کے باشندے ہیں، اور اس گیلیکسی کے اندر بہت سے سولر سسٹمز ہیں، بہت سے سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ ملکی وے ہماری گیلیکسی کا نام ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے اس عالم کی، اور ایسی کئی کہکشائیں ہیں، کئی کہکشائیں، مطلب گنتی میں بھی نہیں آ سکتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک، تو ہم پورے کا پورا احاطہ تو نہیں کر سکے نا اس عالم کا بھی۔ تو یہ ایک ہماری کہکشاں ہے، اس کے اندر ایک سولر سسٹم ہے چھوٹا سا، چند ستاروں کا، جس میں سورج ہے، ہماری زمین ہے، کچھ اور پلانٹس ہیں۔ اور جب یہ ڈسکور ہوا، جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی، تو اس وقت جو ایسٹرو فزسسٹ تھے، انہوں نے جب یہ ماڈلز کریٹ کیے، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بچوں کی کتابوں میں بھی، ہم نے بھی وہ کتابیں جو پڑھی ہیں سائنسی علوم کی، اس کے اندر وہ ایک دائرہ ہے، دائرہ، اس کے باہر دائرہ ہے، اس کے باہر دائرہ ہے، اس کے باہر دائرہ ہے، تو وہ 8-9 دوائر ہیں، درمیان میں سورج ہے، اور اس کے گرد دائرے لگے ہیں، وہ مدار جو مختلف باقی سیاروں کے۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فیلئر یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ، پوری دنیا ورلڈ اوور کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے اساتذہ یہ نہیں سمجھا سکے بچوں کو، ہمیں بھی نہیں سمجھا سکے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور باقی سارے سیارے اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے، نہ ہی جو ایسٹرو فزسسٹس تھے ان کی یہ مراد تھی۔ ظاہر ہے اگر ہمارے سیارے گھوم رہے ہیں تو سن، جو سورج ہے، وہ بھی ایک جگہ سٹیٹک تو نہیں کھڑا رہ سکتا، یہ تو نہیں کہ وہ ایک جگہ بس کھڑا ہے ایک جگہ پر اور باقی سب کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے، یہ تو فزیکلی پاسبل نہیں ہے نا، اس طرح سے ہو تو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے فزکس کے اصول کے مطابق، فزکس کے اصول جو اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو فزیکل اصول متعین کر دیے اس دنیا کے لیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ میتھمیٹیکل ریالٹی ہے، میتھمیٹیکل فزیکل ریالٹی ہے۔ ایم سی ای ایکول ہوگا ایم سی اسکوائرڈ کے، یہ ایک میتھمیٹیکل ریالٹی ہے، اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ اس کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ میتھمیٹیکل اور فزیکل ریالٹی کے اگینسٹ ہے کہ ایک سیارہ، ایک ستارہ سٹیٹک ہو اور باقی ستارے، باقی سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہوں۔ تو یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فیلئر ہے، اور اسی وجہ سے غیر مسلموں کے اس اعتراض کی گنجائش نکلی کہ قرآن میں سائنٹیفک ایرر ہے۔ ہمارے مفسرین بھی آج بھی، آپ مختلف تراجم اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ والقمر اذا تلاها، اینڈ وین
the moon follows the sun. اور فٹ نوٹس میں آپ کو مل جائے گا آج کل کے تراجم میں بھی that it really means that the moon borrows from the light of the sun. کہ اس سے اصل بات مراد یہ ہے کہ چاند سورج کی روشنی مستعار لیتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. در حقیقت کل فی فلک یسبحون، یہ سورہ یاسین میں آیت ہے، 2 دفعہ قرآن میں غالباً یہ آیا ہے کل فی فلک یسبحون. ہر چیز فلک میں، آسمان میں، بیانڈ ہر چیز موومنٹ میں ہے، کانسٹنٹ موومنٹ میں ہے، مستقلاً حرکت میں ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اس آسمان میں موو کر رہی ہے، حرکت میں ہے. اور بعض اوقات جب میری بات ہوتی ہے بچوں سے بھی، اپنے بیٹے سے جب بات ہوتی ہے، جب میں اس کو بتائی یہ بات تو بڑا حیران ہوا اور کہا نہیں ہمارے تو ٹیچرز نے ایسے پڑھایا ہمیں. نہیں بابا ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ جیسے کہہ رہے ہیں. تو اصل میں سورج گھوم رہا ہے ہماری کہکشاں میں، اور ہماری کہکشاں کا جو مرکز ہے، مرکز ارتکاز ہے گریوٹی کا، کشش ثقل کا، اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس کو تقریباً 250 ملین ایئرز لگتے ہیں، 250 ملین ایئرز ایک چکر پورا کرنے میں. سورج مسلسل گھوم رہا ہے، اور جب سورج گھوم رہا ہے تو اپنے ساتھ وہ جو اس کے قریب ترین سیارے ہیں ان کو بھی کھینچ رہا ہے اپنے ساتھ ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اصل میں زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، یہ بات واضح کر لیں اپنے ذہن میں. یہ وہ غلط انفارمیشن ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی. زمین سورج کے گرد چکر نہیں کاٹتی، زمین اسی چیز کے گرد چکر کاٹ رہی ہے جس کے گرد سورج چکر کاٹ رہا ہے. وہ پروکسیمیٹی میں ہے. چونکہ اب میں کوئی ایسٹرو فزسسٹ تو ہوں نہیں کہ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو بات بتا سکوں، تو آسان الفاظ میں چونکہ پروکسیمیٹی اس کی سن ہے، وہ قریب ترین ہے سورج سے، اور سورج بہت بڑا ستارہ ہے، اس کی بہت میسو گریویٹیشنل پل ہے، کشش ثقل بہت زیادہ ہے اس میں. تو اس وجہ سے زمین اس کے قریب قریب رہتی ہے اور اس کا مدار سورج کے گرد ہے. ادروائز سب کچھ ہماری گیلیکسی میں جو کچھ ہے وہ چکر گیلیکسی کے سینٹر کے گرد لگا رہا ہے. گیلیکسی کے سینٹر میں کیا ہے؟ گیلیکسی کے سینٹر میں تقریباً 400 بلین سٹارز ہیں، 400 بلین ستارے ہیں، 400 بلین جن کا ارتکاز ہے. اور ان ستاروں کے درمیان وہ کیوں ہیں اتنے قریب، کیوں جمع ہوئے ہیں ہماری کہکشاں کے سینٹر میں؟ کیونکہ ان کے درمیان ایک بلیک ہول ہے. اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں سیگیٹیریس اے. سیگیٹیریس اے یہ ملکی وے کا ہماری جو کہکشاں ہے، یہ اس کے درمیان میں بلیک ہول ہے. بلیک ہول پیدا ہوتا ہے جب ستارے مرتے ہیں، جب ستارے بلاسٹ کرتے ہیں. اور بلیک ہول ایک میسو پل ہے گریوٹی کی، ٹائم اور سپیس کو بھی پل کر لیتا ہے. اتنی زیادہ میسو کشش ثقل ہوتی ہے بلیک ہول کے اندر کہ وہ ٹائم کو بھی کھینچتا ہے اپنے اندر، سپیس کو بھی کھینچتا ہے اپنے اندر. وہ لائٹ کو بھی اسکیپ نہیں کرنے دیتا، روشنی کو بھی اتنی میسو کشش ثقل ہوتی ہے کہ وہ روشنی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، روشنی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. تو وہاں روشنی موجود نہیں رہتی اس کے ارد گرد، اس کی پروکسیمیٹی میں، اس کے قریب، اس کے تقرب میں کوئی چیز سروائیو نہیں کر سکتی. اسی لیے اس کی تصویر نہیں کھینچی جا سکتی، دور سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر بلیک ہول میں آپ چلے جائیں، یہ بھی تھیری ہے ویسے، لیکن سائنٹیفک تھیری ہے کہ بلیک ہول کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو اس میں ٹائم اور سپیس بھی مکس ہو رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ آج بلیک ہول کے اندر جائیں تو 2 منٹ کے بعد آپ 1400 سال 1800 سال پہلے نکل آئیں، پھر آپ اندر جائیں، پھر آپ 5000 سال بعد اگین مستقبل کے 5000 سال کے بعد آپ نکل آئیں. مطلب ٹائم اور سپیس اس کے اندر مکس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بلیک ہول ہے جس کی اتنی میسو کشش ثقل ہے ہماری کہکشاں میں
کہ ایک تو اس کے قریب تقریباً 400 بلین ستارے جمع ہیں، پھر ان ستاروں کی بھی ایک کشش ثقل ہے، اور اس سینٹر کے گرد، اس مرکز کے ارد گرد جتنے بھی سیارے ہیں ہماری کہکشاں میں، جتنے بھی ستارے ہیں، وہ سب گھوم رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ اور یہ ایک گیلیکسی ہے چھوٹی سی، اور گیلیکسی یہ والی جو ہے یہ خود بھی گھوم رہی ہے، یہ خود بھی چکر لگا رہی ہے، کیونکہ اس دنیا کا سینٹر تو، اس جہان کا سینٹر تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ابھی تک سائنٹسٹس معلوم ہی نہیں کر سکے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ جو ہماری کہکشاں ہے یہ بھی گھومتی ہے، یہ روٹیٹ بھی کرتی ہے اپنے ایکسس پہ، تقریباً 250 ملین سال کے اندر اس کی روٹیشن ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ موو بھی کر رہی ہے۔ اس موومنٹ کو سائنٹسٹس جج نہیں ظاہر کر پائیں گے، ابھی ان کو اور آلات چاہیے اور ایجادات چاہیے، لیکن یہ ایک امر واقعی ہے اور حقیقت ہے، سائنٹیفک حقیقت، اور سائنسدان اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری گیلیکسی بھی موومنٹ کر رہی ہے، اور وہ کس کے گرد موومنٹ کر رہی ہے یہ معلوم نہیں، ساری کہکشائیں کسی چیز کے گرد چکر لگا رہی ہیں اس جہان میں، واللہ عالم وہ کیا ہے سینٹر، واللہ عالم۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ایک چھوٹا سا زمین، چھوٹا سا سیارہ، کہکشاں کا آپ اندازہ کریں کتنی بڑی، اس میں چھوٹا سا سیارہ، اور اس کے اوپر پھر ایک بالکل نہ ہونے کے برابر ایک انسان جو اپنے اندر ایک جہان لیے۔ اب یہ باتیں آپ کے لیے شاید تعجب انگیز ہوں، ظاہر ہے مجھے بھی اب سے کچھ سال پہلے تک، 10 12 15 سال پہلے تک اس بات کا پتہ نہیں تھا، میں اس بات سے واقف نہیں تھا، لیکن 2012 کے اندر یہ ایک جف بڑی وائرل ہوئی تھی، اور آپ کے لیے یہ باتیں آج شاید تعجب انگیز ہوں، شاید آپ کو یاد نہ آ رہا ہو، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں۔ پہلی جو میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ چیز ایکسپلین کی گئی، تو اس ویڈیو کو ہم کھول لیتے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں، ابھی جو بیان کی ہیں، ان چیزوں کو ویژولی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ I just want to make a disclaimer before I continue towards displaying this video. No copyright infringement intended. The copyrights are held by the owner of the channel of whose video I'm displaying here. I am only displaying this video for educational purposes, in order to be able to comment on it and show my viewers what I mean by what I just said. تو یہ کاپی رائٹ ڈسکلیمر تھا، اس کے بعد آئیے ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ ویڈیو ہے جو آپ پہ یہ بات واضح کر دے گی جو بات میں ابھی کر رہا تھا۔ اب یہ چینل ہے ڈی جے سدھو صاحب کا، اور انہوں نے 2012 میں پہلی ویڈیو بنائی تھی جس کی جف مشہور ہوئی تھی پوری دنیا میں، ورلڈ اوور وائرل ہو گئی تھی، اور لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ وہی ہمارے جو میں نے عرض کی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فلا، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ یار ایسے ہوتا ہے، تو لوگ بڑے اس سلسلے میں پاگل ہوئے۔ وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، لیکن یہ دیکھیے، یہ ملاحظہ کیجئے، یہ ہماری کہکشاں ہے، یہ ہے ہماری کہکشاں، اس کے گرد آپ دیکھ رہے ہیں، درمیان میں ہمیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ارتکاز ہے، وہ جو میں نے کہا 400 بلین ستاروں کا، درمیان میں مرکز میں ارتکاز ہے، اور ان 400 بلین ستاروں کے جھرمٹ میں اس کے درمیان میں بلیک ہول ہے۔ اب یہ دیکھیں، ملاحظہ کیجئے آپ کہ اس کہکشاں میں، اس ملکی وے کہکشاں میں ہمارا سولر سسٹم کیسے کیوں کر چکر لگا رہا ہے، یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا سولر سسٹم ہے جناب، یہ ایک دمدار سیارے کے مانند آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارا سورج ہے، اور یہ اس کے ارد گرد ہمارے سارے کے سارے سیارے ہیں، اور یہ چکر لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ چکر کاٹ رہے ہیں اس گیلیکسی کے اندر، اس سینٹر کے گرد۔ اور واضح کرتا ہوں میں یہ بات، آپ کو کلوز اپ دکھاتا ہوں۔
یہ دیکھیں یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر، بہرحال اس ویڈیو کے اندر تو انہوں نے یہ بات کافی لمبی چوڑی کی ہے. مجھے 1 سیکنڈ اگر آپ عنایت فرمائیے تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو سورج ہمارا نظر آ رہا ہے اور اس کے گرد سارے سیارے گھومتے ہوئے. یہ اس طرح سے ایک ہیلکس میں، ایک ہیلیکل فارمیشن میں، ایک وارٹیکس کی طرح. اچھا ایک بات ذہن میں رہے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، یہ 100% ایکوریٹ ماڈل نہیں ہے. 100% ایکوریٹ. میں نے جیسے کہ کہا میں خود کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، ایسٹرو فزسسٹ نہیں ہوں، میری کوئی بہت بیک گراؤنڈ نہیں ہے سائنسی علوم میں. اور جو سائنسی علوم کو جاننے والے لوگ ہیں، اسپیشلی جو ایسٹرو فزکس پڑھ رہے ہیں، وہ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 100% صحیح ماڈل نہیں ہے موومنٹ کا، سولر سسٹم کی موومنٹ کا. اس میں کچھ مسئلے ہیں سائنسی لحاظ سے، لیکن ایک عام انسان کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ماڈل ہے، بالکل پرفیکٹ اینیمیشن ہے. کوئی سائنسدان اس کو جھٹلا نہیں سکتا. سائنسدان یہی بات کرتے ہیں کہ اس طرح موومنٹ ہو رہی ہے. عام انسان کے سمجھنے کے لیے، ایک عام بندے کے لیے، ایک لے مین کے لیے، آپ کے میرے لیے یہ بات سمجھنے کے حوالے سے یہ اینیمیشن بہت زبردست ہے. یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی کی جف تھی جو 2012 کے اندر وائرل ہوئی غالباً. ہاں یہ دیکھیے 2012 میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی ڈی جے سدھو صاحب نے. تو اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے آپ، اس اینیمیشن کو. آپ دیکھیں یہ سورج آ رہا ہے، یہ سورج ہے جو موو کر رہا ہے اور پوری گیلیکسی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے سیارے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے وہ جا رہا ہے سورج. او پیا جاندہ ہی جڑا کول کدی بہندا سی ہے جی. اس طریقے سے دیکھیں سورج موو کر رہا ہے اور پوری گیلیکسی کے گرد یہ چکر کاٹے گا 250 ملین سالوں میں، جس کو کازمک ایئر کہتے ہیں پروبیبلی. تو یہ اس طریقے سے موومنٹ ہے ہمارے سولر سسٹم کی. اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح آپ کتاب میں دیکھتے ہیں وہ جی ایک سورج صاحب درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے سورج کے ارد گرد جو ہیں وہ سیارے ہمارے جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں. انتہائی فضول بات. ایک اور آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں اور اس سے بات بالکل انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. اور اشتہاروں کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ کام نہیں چلتا یوٹیوب پر. یہ اسی چینل کی ویڈیو ہے، اسی چینل کی. اور یہ 2013 میں انہوں نے اپ گریڈ کی اپنی ویڈیو سدھو صاحب نے، اور اینگلز جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں پراپرلی کہ وہ کس طریقے سے اینگلز بن رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے اس طرح کے مدار میں سورج مسلسل چکر. یہ پورا سورج کا مدار ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو ذرا. اور بڑی خوفناک حقیقت ہے، خوفناک ان دا سینس کہ انسان کو اپنی بے مائگی اور کم مائگی کا احساس ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کہ اس طریقے سے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے جو اس طریقے سے موو کر رہا ہے ہماری کہکشاں میں. یہ دیکھیے اس طریقے سے چل رہا ہے. یہ اس کا مدار ہے ہماری کہکشاں میں. تو یہ چلتے ہوئے بھی، چکر لگاتے ہوئے بھی یہ موومنٹ میں ہے، کانسٹنٹ موومنٹ ہے اس کی. ہیلیکل موومنٹ اس کی کانسٹنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ پوری گیلیکسی کے اندر اس طریقے سے چکر کاٹتا ہے. اور اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری گیلیکسی کے اندر کس طریقے سے ہمارا سولر سسٹم چکر لگا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیلیکسی ہے ہماری، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تقریباً 250 ملین ایئرس کے اندر یہ چکر پورا ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے، یہ ہمارا سولر سسٹم جا رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، اور اس طریقے سے اس طرح کے مدار میں ٹریول کر رہا ہے. یہ دیکھیے یہ سورج ہے ہمارا، اور یہ سارے ستارے، سارے سیارے جو ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں، یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہوئے مدار میں حرکت کر رہے ہیں.
تو مجھے امید ہے کہ یہ ویژول ریپرزنٹیشن سے بات واضح ہو گئی ہوگی، آپ کو ویژولی سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب اگر ہم قرآنی آیت کی طرف واپس آئیں تو اللہ جب قسم کھا رہے ہیں، اللہ جب فرما رہے ہیں والقمر اذا تلاہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چل نکلے، تو اصل میں در حقیقت تو چاند سورج کو فالو کر رہا ہے نا بھائی۔ اصل میں حقیقتاً چاند زمین کو تو فالو کر ہی نہیں رہا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سارے جتنے بھی یہ سیارے ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سب کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ سورج کے پیچھے۔ اور کچھ جگہیں ایسی بھی آتی ہیں مدار میں جب سورج تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے، کچھ ایک دو سیارے جو ہیں وہ اس سے آگے ہوتے ہیں مدار میں، لیکن وہ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اسی کو فالو کر رہے ہیں، سورج کو، اس کے گرد نہیں گھومتے۔ ظاہر ہے مدار ان کا وہ ہے، کشش ثقل کے باعث وہ اس کے قریب تر رہتے ہیں، گھومتے وہ اسی چیز کے گرد ہیں جس کے گرد سورج گھومتا ہے۔ یہ بھی آپ کو دکھا دوں، ایک تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگین کاپی رائٹ انفرنجمنٹ از ناٹ انٹینڈیڈ. The photograph that I'm about to show is copyrighted by its owner. یہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ ایک بڑی اچھی ریپرزنٹیشن ہے ہماری گیلیکسی کی. یہ درمیان میں آپ دیکھیں، بالکل درمیان میں یہ آپ کو ارتکاز نظر آ رہا ہے. تقریباً 400 بلین ستارے ہیں جو اکٹھے ہیں ایک جگہ پر، تو اس وجہ سے یہ روشنی کا ارتکاز ہے. اس کے بالکل درمیان میں وہ بلیک ہول ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، کہ کوئی بھی کیمرہ آج تک اس قابل نہیں ہوا کہ اس تک ویژول رسائی حاصل کر سکے. ادھر ادھر کے کوئی ایک آدھا بلیک ہول انہوں نے کوئی کیپچر بھی کیا ہے، امیجنگ بھی کی ہے، لیکن ابھی فی الحال گیلیکسی وے کا جو ہمارا جو بلیک ہول ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکی انسانی آنکھ کی. تو اس کے ارد گرد آپ دیکھیں یہ مدار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. سارے کے سارے جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں وہ اس گیلیکسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اس بلیک ہول کے گرد جو یہ درمیان میں جو آپ کو ارتکاز نظر آ رہا ہے ستاروں کا، اس کے درمیان میں جو بلیک ہول ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اور یہ گیلیکسی خود بھی گھوم رہی ہے، خود بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ سینٹر کون سا ہے جس کے گرد یہ خود گھوم رہی. تو یہ اصل میں یہ حقیقت ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں یہ اس نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا سن یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے ہمارا سورج. اب یہ جب موو کر رہا ہے، یہ جب چل رہا ہے، تو آپ کے خیال سے زمین ہماری اس سن کے گرد گھوم رہی ہے؟ مجھے بتائیے نا، مجھے ذرا بتلا دیجئے. میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگوں سے، کچھ لوگوں سے یہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار آپ کیا پاگل پن کی بات کہہ رہے ہیں، زمین ہماری سورج کے گرد گھومتی ہے. او بھائی کیسے سورج کے گرد گھومتی ہے؟ مجھے ذرا دکھلائیے تو صحیح، بتلائیے تو صحیح. زمین تو گھوم رہی ہے اسی چیز کے گرد جس کے گرد سورج خود گھوم رہا ہے. زمین ہماری اس بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہی ہے جو سینٹر میں ہے، اس سینٹر کے گرد چکر لگا رہی. پروکسیمیٹی میں ہے چونکہ سورج کی، سورج کے قریب تر ہے، اس لیے ظاہر ہے سورج کے ساتھ ساتھ ہی چلے گی نا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ لاہور سے سرگودا جانا چاہتا ہوں. اب میرے جو 3 دوست ہیں اور میں، ہم لوگ ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، ہینو پارک میں سوار ہو جاتے ہیں اور سرگودا کی طرف وہ جا رہی ہیں، ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں. میرے جو 2 دوست ہیں وہ مجھ سے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہیں، میں اور ایک اور میرا دوست ہم ان سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ میرے جو 2 دوست آگے بیٹھے ہیں میں ان کو فالو کر رہا ہوں؟ عجیب احمقانہ قسم کی سوچ ہے. ظاہر ہے ہم لوگ سارے جتنے بھی اس گاڑی کے سوار ہیں، ہم لوگ سارے گاڑی کو فالو کر رہے ہیں نا، ہم گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، گاڑی کے انجن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب میں اگر کہوں نہیں جی میں ڈرائیور کے پیچھے چل رہا ہوں، میں تو گاڑی کے پیچھے چل ہی نہیں رہا. گاڑی کا انجن کھینچ رہا ہے نا ہم سب کو. لیکن میں یہ اس بات پہ بضد رہوں کہ نہیں جی گاڑی کا انجن ہمیں نہیں کھینچ رہا، ہمیں تو ڈرائیور کھینچ رہا ہے، ہم ڈرائیور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یا میرے آگے جو 2 دوست بیٹھے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. عجیب احمقانہ سوچ ہے. سورج بھی اسی کشش ثقل کا، اسی گریوٹی کا اسیر ہے جس گریوٹی کی اسیر الٹیمیٹلی زمین ہے.
وہ جو سینٹر کی جو گریوٹی ہے، سینٹرل گریوٹی آف ملکی وے، اسی کے سب اسیر ہیں، سارے ستارے، سارے سیارے ہمارے کہکشاں میں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور سبحان اللہ، اللہ کا جو کلام ہے، دیکھیں آج سے 1.5 صدی پہلے اللہ نے یہ حقیقت بتائی، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہمارے پاس سائنسی علم نہیں تھا۔ اس سے یہ اعتراض بھی، اس اعتراض کا بھی جواب ہمیں مل گیا، جو آج کل کچھ مسلمان ہی اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے، کیونکہ نئے سائنسی علوم سے واقفیت ہو رہی ہے۔ تو قرآن تو سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو خود کہتا ہے سنوریہم آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ سائن کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ سائنسی علوم تو جس دور میں ہماری ترقی بڑھتی جائے گی، جس طرح ادوار میں ہماری ترقی بڑھتی جائے گی، اور ہر نیا دور آنے والا، پہم رواں ہے زندگی۔ علامہ مرحوم نے بھی فرمایا تھا، جاوداں پہم رواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو جوں ہمارے قدم بڑھتے جائیں گے سائنسی علوم میں، نئی ڈسکوریز ہوتی جائیں گی، اس کے مطابق ہم سائنس کی تشریح کرتے جائیں گے۔ اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ ہمیں تفسیر نئی کی ضرورت ہے، ایک پوری کی پوری نئی تفسیر بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن تو اصل میں کتاب ہے احکام کی، اور احکام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے، عضوا علیہا بالنواجذ۔ نواجذ کہتے ہیں مولر ٹیتھ، یہ داڑھیں جو نہیں ہوتی، داڑھیں ہماری دونوں مولر ٹیتھ، ان سے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے، اس سے ہلنا مت۔ تو تفسیر تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ان کے صحابہ اکرام نے فرما دی۔ یہ جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے یہ کہنے کا کہ جی تفسیر بالرائے ہونی چاہیے، بالرائے المجرد ہونی چاہیے، بس نئی تفسیر نکالیں جی، اب سائنسی علوم آ گئے، اب ونڈوز 11 آ گئی ہے، اور معاذ اللہ اس زمانے میں ونڈوز 11 نہیں ہوتی تھی، تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ تفسیر کیا ہوتی ہے۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو آج کل زبان سے عام ہیں۔ جدت پسندی، اجتہاد ٹھیک ہے، آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے، باقاعدہ ہمارے ایکیڈیمک ٹریڈیشن کا حصہ ہے، مسلمہ حصہ ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں دین کے اندر۔ قرآن از اے بک آف سائنس، ناٹ سائنس۔ تو اس سے جو یہ تو سنوریہم آیاتنا کی تفسیر ہے نا، کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم تشریحات لا رہے ہیں، اور ہم پہ واضح ہو رہا ہے کہ قرآن نے جو بات کی تھی واقعی اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ بحمدہ تعالی، اللہ ہمیں معجزات دکھاتا ہے، آج کی دنیا میں بھی دکھاتا ہے۔ جو رب نے بات کہہ دی، دیٹس اٹ، آمنا و صدقنا۔ اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو غیب تھیں پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے ہمارے لیے حاضر ہو گئیں، ہمارے لیے وہ غیب نہ رہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات بائی دا وے کرتا چلوں، میرے نزدیک تو رب کی ذات کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ظاہر نہ ہو سکے۔ سب سے بڑا غیب رب کی ذات ہے، اس کو ابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری عقل نہیں پا سکتی۔ باقی میرے نزدیک کم از کم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حاضر میں نہ آ سکے۔ سائنس ترقی کرے گی تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ ہم ڈسکور کر پائیں گے، بہت کچھ ڈسکور کر پائیں گے، اگر سب کچھ نہ بھی صحیح۔ فار ایگزامپل جنوں کی آپ مثال لے لیں، آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہماری دنیا کی 4 ڈائمینشنز ہیں، ایکس ایکسس ہے، وائی ایکسس ہے، وائی ایکسس ہے، ایکس ایکسس ہے، اور زی ایکسس ہے ڈیپتھ کا، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی ڈائمینشن ہے ٹائم کی، ٹائم۔ لیکن ایک 5th ڈائمینشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے،
اور ہمیں آج سائنس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو 5th ڈائمینشن ہے اس کے اندر بھی مخلوقات ہیں جو زندہ ہیں، انٹیلیجنٹ لائف ہے جو شاید 5th یا 6th ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب وہ 5ویں ڈائمینشن یا 6ٹھی ڈائمینشن وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، ہماری آنکھیں تو نہیں اس کو دیکھ سکتی، نہ ہی ہمارا ذہن اس تک رسائی حاصل کر سکتا، لیکن تھیوریٹکلی اب وہ غیب نہیں رہا، وہ حاضر ہو گیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے جن جو ہیں وہ 5ویں ڈائمینشن کی مخلوق ہوں، ملائکہ 6ٹھی ڈائمینشن کی مخلوق ہوں، ہو سکتا ہے جنت اور جہنم 5ویں یا 6ٹھی ڈائمینشن میں ہو، ہمارے ساتھ ہی اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہو، پیرالل ایگزسٹ کر رہی ہو، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہماری عقل سے، ہماری کوگنیشن سے ماورا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی ذات کے علاوہ تو ہر چیز، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ میری تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں، میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ باقی کوئی ایسی چیز نہیں جو غیب مستقلاً غیب ہو، یعنی غیب بالاستقلال، ذاتی طور پہ جو چیز غیب ہو۔ اللہ نے ہماری نظروں سے چھپائی ہیں، چیزیں چھپائی ہیں تو فی ذاتی ہی، لیکن کوئی اور چیز میں نہیں سمجھتا الٹیمیٹلی غیب ہے فی ذاتی، وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، صرف اور صرف رب کی ذات جو الٹیمیٹ غیب ہے، جس تک کچھ نہیں پہنچ سکتا، ہماری رسائی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہ ہماری نظریں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے اذہان اس حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی، سبحانہ و تعالی، سبحانہ و تعالی۔ رب کی ذات کے علاوہ اور کوئی چیز غیب بذات ہی نہیں ہے میرے نزدیک، اور ہر چیز ڈسکور کی جا سکتی ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم فانفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ اس دنیا سے بھی باہر نکل سکتے ہیں اور جہاں بھی ہم جو ہے وہ کھود سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، الا بسلطان، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ کھود سکتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں سورہ الرحمن میں، اس دنیا سے نکلنا چاہو، اس جہان کی باؤنڈریز سے آپ باہر جانا چاہو تو جا کے دیکھو، ہاں اللہ چاہے گا الا بسلطان تو جاؤ گے، تو ڈسکور کرو گے۔ تو میرے لیے کوئی چیز غیب، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز الٹیمیٹلی اور مستقلاً اور ذاتی طور پہ غیب ہے یا غیب رہ جائے گی، شاید، میرا نہیں خیال شاید رہ پائے سوائے اللہ کی ذات کے، رب العرش العظیم سبحانہ و تعالی۔ تو بہرحال آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سلسلے میں والقمر اذا تلاہا کے سلسلے میں کچھ باتیں کر سکوں۔ یہ بڑے شد و مد سے، اور مجھے حیرانی ہے اس بات پہ، بہت حیرانی ہے کہ بڑی شد و مد سے اس پہ کچھ ہی عرصہ قبل بھی چلی انٹرنیٹ پہ، اور غیر مسلمین نے اعتراض کیا کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں سائنٹیفک ایرر کوئی نہیں ہے، قرآن میں سائنٹیفک ایرر کوئی نہیں ہے، تو والقمر اذا تلاہا، چاند سورج کو فالو کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی سائنٹیفک غلطی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ the Quran بحمدہ تعالی has stood the test of time، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، بافواہہم، یہ جو غیر مسلمین، یہ بچونگڑے سے، یہ جو جاہل دو چار بونا قد لوگ ہیں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ خود اسٹڈی فرمایا کریں، اور اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو ہم پیرنٹس کا ہی یہ فرض ہے کہ وہ ان کمیوں کو اپنے بچوں کے لیے دور کر سکیں۔ تو اف یو لک ایٹ دا میٹرز جسٹ فار اے مومنٹ، آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں ادھر اور ادھر، تو آپ کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ کوئی ایسی بات میں نے آج نہیں کی جو نیٹ پہ اویلیبل نہ ہو، آپ یہ سرچ کریں گے یہ سارا کچھ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میری باتوں کو سنا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کا، اپنے اہل محلہ، اپنے اہل شہر کا، اہل ملک کا، اور اہل الدنیا کا، اس دنیا کے تمام باشندوں کا ہم پہ خیال رکھنا اسلام کی روح سے فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔